اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ لیل کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ ویسے تو قرآن سارا ہی سارا دل کی بہار ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن سورہ لیل وہ سورت ہے کہ میں خود بھی آپ لوگوں کو کہوں گی کہ جب آپ کو کوئی شارٹ درس دینے ہوں، جو کہ میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں، کوئی ایسی پارٹی ہوتی ہے نا کہ جو شام کی ہوتی ہے، یا ایسی پارٹی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ میت والی بھی ہوتی ہے، شادی والی بھی ہوتی ہے، ہمارے ایوننگ کوئی فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ایون کبھی کبھار ہمارے گھر کے دیور جیٹھ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 10 منٹ کے لیے کوئی اچھی بات اللہ کی کر دو تو ہم تھوڑا پھر ڈنر سٹارٹ کریں یا شام کا کچھ پارٹی شروع کریں، چلو 10-15 منٹ کے لیے کوئی اللہ کا کلام پڑھ لیا جائے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ ایک ایڈوائز کر رہی ہوں کہ سورہ لیل اتنی خوبصورت پوائنٹس ہیں کہ یہ آپ لکھ لیں اپنے انڈیکس میں کہ آپ چھوٹا سا شارٹ درس اس سورہ لیل کی یہ آیتوں کا دے دیں۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ شروع میں اسی کے ہی درس دیا کرتی تھی، کیونکہ میں خود بھی اس سے بہت سیٹسفائی ہو گئی تھی۔ جو مجھے لوگوں نے بہت ڈرایا ہوا تھا کہ جو جتنا نیک ہوگا اللہ اس کو پکڑتے بھی زیادہ ہیں، جو جتنا نیک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بیٹیاں تو گھر سے ہی بھاگ جاتی ہیں کیونکہ وہ ماں باپ سے بہت چڑھتی ہیں، تو جو جتنا نیک ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو بہت پکڑتے ہیں۔ تو تھوڑا بندہ جب علم نہیں ہوتا نا تو گھبرا بھی جاتا ہے کہ کیا واقعی سب سچ کہہ رہے ہیں۔ تو سورہ لیل نے آپ کو بہت سکون دے دیا کہ اگر نیکی کا درس دینا اور نیک قانون گھر میں قائم کرنا محبت کے ساتھ، اس سے جنتی ماحول بنے گا یا لوگ آپ سے فرار ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے الحمدللہ ہمیں بہت سکون نصیب کیا، ان آیتوں کے مطابق چلنے سے ہم پر اللہ کے وعدے پورے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو وعدے آپ کو سورہ لیل میں مل رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے مجھ پر تو ضرور پورے کیے۔ اللہ آپ سب پر، ہم سب پر ہمیشہ اتمام نعمت رکھیں۔ غور سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قسم کھاتے ہیں کہ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے جی، نہار کی قسم، دن کی قسم جب وہ تجلی ہو یعنی روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جو اللہ نے تخلیق کیا مذکر اور مؤنث۔ اس میں کوئی ہاتھی گھوڑے والی یا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ان قسموں کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، مذکر مؤنث جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کی قسم کھائی۔ ان سعیکم لشتی، دس از دا انٹلیکچل پوائنٹ، کہ تمہاری سعی کا معیار بہت ڈیفرنٹ ہے۔ تم سب کی سعی، کوششیں، دوڑ دھوپ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ کیا بات آ رہی ہے آگے کی آیت سمجھائے گی۔ دیکھیں، گارڈننگ کرنا، باغبانی کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور صفائی کا بہت جنون ہونا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، پکانے کے پیچھے پڑنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حدودوں میں رہ کر اپنے کپڑوں کی اچھی ڈیزائننگ کرنا اچھی بات ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہابیز ہوتی ہیں، لوگوں کی ڈیفرنٹ ہابیز ہوتی ہیں، اور وہ اگر کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو نو پرابلم۔ تو ان سعیکم لشتی میں اب آگے کی آیت کے ساتھ آپ اپنی ہابی کو جاری رکھو، صرف فوکس کرو کہ کیا آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے اپنی کسی سعی میں، کہ ہر پل آپ کو بس بیکار کام کرنے، ان پروڈکٹیو کرنا ہے، اور نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں اور درس بھی چھوٹ رہے ہیں، اور قرآن تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے ترجمے سے، اور اللہ کے بارے میں تو بات کر ہی نہیں سکتے ہو، کنفیوز ہو، اور اللہ کے بارے میں تو کچھ جان پہچان ہے ہی نہیں، تو پھر تمہاری دوسری ہابیز پر لعنتیں پڑیں گی۔ جب اللہ کا کام نہیں کرو گے تو پھر وہ جائز ہابیز، وہ جو تمہارے مشغلے ہیں، سعی ہے، کوششیں ہیں، کمانا ہے، پڑھنا لکھنا ہے، وہ سب پھر لعنتی ہوگا اگر آپ نے اپنی لائف سے اللہ کو نکال دیا اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے ہٹ گئے، تو پھر تو اللہ رحم کرے۔
اللہ رحم کرے. تو جناب بڑی خوبصورت باتیں ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. 3 چیزیں اللہ نے آپ کو بتائیں کہ اگر تم یہ کام کر لو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وعدہ اللہ کا پکا 100% کا. فَسَنُيَسِّرُهُ. تو پہلے ہم اس کو سمجھیں گے آیت نمبر 5 کو. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. پس لیکن جو أَعْطَى دیتا رہتا ہے، یعنی جان، تندرستی، مال، اولاد اللہ کے راستے میں دینا، یعنی اس کو اللہ کی رضا کے مطابق پروان چڑھانا، پڑھانا، لکھانا، قرآن. دیکھیں نا، ساری ماؤں نے تجوید کی ذمہ داری لے لی، تو آج آپ کے ڈرائیور اور آپ کے نوکر بھی ماشاءاللہ تجوید سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں. لیکن ماؤں نے ترجمے کی ذمہ داری نہیں لی، تو آج پڑھے لکھے کے بھی بچے جاہل ہیں کہ انہیں بھی ترجمہ نہیں آتا ہے. جبکہ یہ تجوید سے قرآن پڑھانا کوئی آسان کام نہیں تھا اجمیوں کے لیے. ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، ہم غیر عربی لوگ ہیں، ہمارے لیے تجوید سے قرآن پڑھنا ویری ڈیفیکلٹ. لیکن ہم وہ کر گئے کیونکہ ہم نے اسے ذمہ داری سمجھی. اور 9 10 سال کی عمر میں ہمارے بچے پڑھنے والے ہو گئے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں عربی میں. لیکن ہم نے جس کو ذمہ داری نہیں سمجھی. تو جو اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی تندرستی کو دیتا رہتا ہے، وَاتَّقَى، اور کانشیسنس اس کے اندر ہے، تقوی ہے، ڈر ہے، اللہ کی ملاقات کی امید ہے، خوف ہے، مکافات عمل سے ڈرتا ہے، برائی کو برائی جانتا ہے، برے کا انجام برا ہے وہ جانتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے برے اعمال کرنے سے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تصدیق کرتا ہے اپنے عمل سے کہ نیکی اپنی جگہ بدستور نیکی رہے گی، تو تصدیق کرتا ہے، صدقہ، تصدیق کر کے عمل سے ثابت کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پس جلد ہم اس کے لیے آسانیاں دیں گے، ہر راستے میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ لوگوں نے ہمیں بہت ڈرایا تھا کہ جو قرآن والا بنتا ہے تو اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ اس پہ پہاڑ نازل کر دیتے ہیں، اللہ اس کو یوں کر دیتے ہیں، اللہ نیک لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. ہمیں تو بالکل ڈیفرنٹ بات ملی. ہمیں تو اللہ نے کہا جتنا نیک ہو جاؤ گے، یہ دوسرے لوگ الجھے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، تم اتنا ہی سیٹسفائی رہو گے اور تمہاری زندگی اتنی ہی نارمل سے نارمل رہے گی. عجیب بات ہے. تو یہ کیا لوگ یہ قرآن نہیں پڑھتے جو ایسی بیتوکی باتیں کرتے ہیں کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا آزماتے ہیں؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ کوئی نیٹ ورک ہے جس نے لوگوں کو غلط باتیں بتائیں. دیکھ لیجئے سورہ لیل میں کتنا پیارا آپ کو وعدہ مل گیا، اور اب بالکل جسٹ اپوزٹ، پورا اپوزٹ جائے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. بخیلا کس کے کمپیریزن میں آ جائے گا؟ آتا یعنی دینا، مال، جان، تندرستی، اولاد. اور بخیلی کرنا، صرف دنیا کی پڑھائیاں بچوں کو دینا، اور صرف ہم بھی دنیا داری نبھانا، اور مال میں بھی بخیلی کرنا. تو دیکھیں نا، تندرستی میں بخیلی، بچوں میں بخیلی، مال میں بخیلی، آتا کا اپوزٹ. وَاسْتَغْنَى، اتقوا کا اپوزٹ، تقوی، کانشیسنس، پرہیزگاری، ڈرنا، اس کا اپوزٹ وَاسْتَغْنَى، بے نیازی برتنا. ہوتا ہے ہونے دو، دیکھی جائے گی، کیا اللہ پکڑیں گے، اور مجھے بھی پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بے نیازی کا سٹائل ہے. اینڈ نمبر 3، صدق بالحسنہ کا اپوزٹ کذب بالحسنہ، جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے. مسلمان بھی ہے، قرآن بھی مانتا ہے، نبی کا عاشق بھی بنتا ہے، لیکن عمل نہیں ہے. کذب بالحسنہ، بھلائی کو اپنے اعمال سے جھٹلاتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے ہر راستے تنگ ہوں گے. پھر وہ پوچھتا ہی رہے گا، سوچتا ہی رہے گا، کیا پنوتی پڑ گئی، کیا لانتی پڑ گئی، کیا میں منوس ہوں، کتنا میں منوس ہوں. ٹھیک ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے یہ منوسیت آتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. آپ کو پتہ ہے بہت ہی بہترین بات لکھی ہوئی ہے
کہ اگر یہ انسان لکھتا تو ہم کہتے بہت ہارش ہے، بہت تلخ جملے کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا آسان کروں گا اس کے لیے تنگیاں، یعنی اس کے لیے تنگیاں آسانی سے آ جائیں گی، وہ قدم قدم پر اس کو آسانی ہوگی. لیکن جب وہ چلنا شروع کرے گا تو اس کے ہر مرحلے ٹیڑے، ہر مرحلہ ٹیڑا. وہ لوگ بھاگتے ہیں نا، کیا پڑھوں کیا پڑھوں، کہ میری تو ستارے گردش میں چلے گئے ہیں. بھائی ستارے وتارے کوئی گردش میں نہیں جاتے، کسی کی کیا مجال، اور کیوں کوئی آپ کے پیچھے پڑے گا ستارہ بیچارہ. یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو گردش کر دیتے ہیں ہماری لائف کو. تو بڑی خوبصورت، یہ بہت خوبصورت چیز تھی جو میں نے آپ سے کہا اپنی فیملی میں ضرور ڈسکس کیجئے گا. اب اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کام نہیں آئے گا اس سے اس کا مال جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا. جب وہ گرے گا مال کام نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہمیں اس کی طرف بھی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس، جس کے پاس مال ہے نا، اس کی بے نیازی کچھ زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کی بھی بے نیازی اور بخیلی اور کذب بالحسنی، لیکن مال والے شاید زیادہ سخت دل ہوتے ہیں. سورہ فجر میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ جب آزماتے ہیں تو بندہ ذلیل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں ذلیل کیا، اپنے اعمال کی وجہ سے تم ذلیل ہوئے ہو. تو یہاں پر بھی دیکھو مال کام نہیں آئے گا جب نیچے گرو گے دوزخ میں. ان علینا للہدی، دیکھو ہمارے ذمے ہدایت دینا ہے، اللہ نے وہ ذمہ داری ادا کر دی. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، ہمارے لیے ہی ہے آخرت بھی دینا اور دنیا بھی دینا. ہم بریکٹ لگائیں گے قانون کے مطابق، تمہارے اعمال کے مطابق. ہمارے ہی ذمے تھا ہدایت دینا، ہم نے تمہیں کتاب دے دی، اب ہمارے ہی ذمے ہے تمہیں آخرت اور دنیا دینا قانون کے مطابق، وہ بھی کر لیں گے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لیکن وہی جو بات ہم نے شروع کی تھی کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ڈرا دیا ہے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں مگر بڑا بدبخت. آج کے سبق میں ہمیں پھر ڈیفینیشن مل رہی ہے کہ بدبخت کس کو کہتے ہیں. تو دیکھیے ماں کے پیٹ سے کوئی بدبخت نہیں ہوتا. الذی کذب وتولی، یہ ڈیفینیشن ہے بدبخت کی، کہ وہ جو جھٹلاتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اور جلد بچا لیا جائے گا اس آگ سے، بڑا متقی ڈرنے والا. اب جی جو آخری میں یہ متقی کی ڈیفینیشن ہے، یہ بڑی دل کو بھانے والی ہے، اور اللہ ہمیں ان متقیوں میں کر دے انشاءاللہ. اللہ ہمارے دل کو وسیع کر دے، بخیلی سے ہمیں ہماری جان چھوٹے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کی محبت نصیب ہو. تو دیکھیں کہ اتقوا میں یہ ڈیفینیشن کیا آ رہی ہے. اتقوا کی بہت ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہوتی ہے متقی کی، لیکن آپ خاص دیکھ لیں سورہ لیل میں متقی کس کو کہا جا رہا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، مال کی بات ہو رہی ہے. پچھلا بھی مال کی بات ہوئی کہ مال کام نہیں آئے گا جب نیچے گرے گا. اور یہ بھی دیکھیں کمپیریزن میں مال دینے والا وہ بڑا متقی ہے کہ وہ اپنا مال دیتا ہے کہ پاکیزگی کے لیے، کہ اس کا بھی تزکیہ نفس ہو، اس کے اندر سے سیلفشنس ختم ہو، اس کے مال لوگوں میں کام آئے، اس کو دلی سکون ملے، جبکہ اس پر کوئی ڈیوز نہیں ہے، جبکہ اس پر کوئی ڈیوز نہیں ہے. اس نے اپنی زکوٰۃ دے دی ہے، اس نے کیلکولیٹڈ اماؤنٹ دے دی ہے، تو اس پر کوئی ڈیوز نہیں ہے کہ وہ جو دے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، نہیں ہے کسی ایک کے لیے بھی اس انسان کے پاس نعمتوں میں سے کہ جس کا وہ جزا دیا جائے. اس نے اپنے ڈیوز ہر وقت دے دیے ہیں، لیکن وہ مال پھر بھی دیتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف مگر سوائے وہ چاہتا ہے وجہ رضا اپنے رب کی جو کہ اعلیٰ ہے، وہ اپنے اعلیٰ رب کی
رضا چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح مال دوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے بھی کہا جلد اللہ وہ راضی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم میں بھی یہ صفت پیدا کر دیجئے اور ہماری بخیلی ہم سے دور کر دیجئے، اور اللہ ہمیں مومنوں والی کیٹیگری میں زندگی میں بھی شامل رکھیے گا، مرنے کے بعد بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.